ری تھنک ود عمر جاوید میں خوش آمدید، ویلکم۔ آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب کریں۔ الیکشن رزلٹس کے بعد کی صورتحال، دھاندلی کے الزامات، دھاندلی نہ ہونے کے الزامات، پی ٹی آئی کی طرف سے، نون لیگ، پیپلز پارٹی کی طرف سے، جی ڈی اے کی طرف سے، ہر طرف سے یہ الزامات لگ رہے ہیں۔ کئی حلقوں میں نوٹس لیے جا رہے ہیں۔ آج بھی پی ٹی آئی نے ایک بڑی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایسے امیدوار پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس میں آئے کہ جن کو مبینہ طور پر دھاندلی سے ہرایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ چل رہا ہے، یہ رونق میلہ، لیکن مولانا فضل الرحمان کا کل کا جو انٹرویو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو دیا، اس انٹرویو کی بازگشت آج تک ابھی تک سنائی دے رہی ہے، بلکہ اس کا مستقبل میں بھی بہت زیادہ امپیکٹ رہے گا۔ کیوں مولانا فضل الرحمان نے جو یہ باتیں کھولی ہیں، جو لنکا ڈھائی ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی والی بات ہوئی ہے، کیوں اس کا اثرات مستقبل میں رہیں گے، اور پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے ممکنہ اتحاد کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، وہ کیا اتحاد ہو پائے گا؟ اور پھر اس اتحاد پر جو پی ٹی آئی کے مخالفین یا جمعیت علماء اسلام کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ کل تک ایک دوسرے کو مولانا ڈیزل اور یہودی ایجنٹ کرنے والے آج اکٹھے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ پھر عوام کے ہسٹوریکل کانشسنس کے ساتھ، عوام کے تاریخی شعور کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ بات کر کر کہ کل کے یہودی ایجنٹ، کل کے مولانا ڈیزل اب ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں؟ ان باتوں کو ویلاگ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مولانا فضل الرحمان کے الزامات ہیں، ان کا امپیکٹ اس حوالے سے بہت زیادہ رہے گا کہ یہ خود مولانا فضل الرحمان اپریل 2022 میں جو پی ڈی ایم ہے اس کے روح رواں تھے، بلکہ پی ڈی ایم کو بنانے والے تھے، اور پھر پی ڈی ایم کی طرف سے ہی عمران خان کے خلاف جو یہ عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی۔ اب پاکستان میں ہر کوئی یہ جانتا تھا، پاکستان کا پڑھا لکھا آدمی، پاکستان کا ناخواندہ آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، بچہ ہے، خواتین، عورتیں، مرد، بوڑھے، ہر کسی کو پتا تھا کہ اپریل 2022 میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے۔ لیکن جب خود تحریک اعتماد لانے والا گروپ کے سرغنہ یعنی مولانا فضل الرحمان یہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے بلا کر تمام سیاسی لیڈرز کو، اب اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ یہ اثرات اس لیے رہیں گے کہ یہ الزام لگانے والا کوئی اور نہیں، خود مولانا فضل الرحمان ہے، جن کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا بہت پرانا رشتہ ہے۔ کبھی مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس میں آتے ہیں، 2008 کے بعد دیکھ لیں، کبھی وہ نون لیگ کے ساتھ الائنس میں آتے ہیں، 2013 دیکھ لیں، اور 2018 میں تو اپوزیشن کے طور پر وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور پھر حکومت جب بنی اپریل 2022 میں تو ان کے بیٹے بھی منسٹر بنے، اس حکومت کا باقاعدہ حصہ بنے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے اردو میں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ یہ وہ والی بات ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان نے خود یہ ہنڈیا پھوڑ دی ہے، توثیق کر دی ان سارے الزامات کی جو پہلے سے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اب ایک حتمی انہوں نے گواہی دے دی کہ ہاں جی بالکل یہ جنرل باجوہ کے کہنے پر ہوا تھا۔ اب اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ مسلم لیگ نون پر ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو تو اتنا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ زرداری تو کھلے عام کہتے ہیں ان کی ڈیلنگ کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے، زرداری کی پالیٹکس میں اس طریقے سے پبلک ویو کا، اس طریقے سے پبلک گیرلی کا، عوام کیا سوچے گی، عوام کیا سمجھے گی، اس چیز کی زرداری پرواہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے پیپلز پارٹی کا جو حال ہے، بلاول اس چیز کی پرواہ کرتے ہیں کہ پبلک گیرلی کو دیکھا جائے، عوام کو دیکھا جائے، ایسی باتیں کی جائیں جو کل کو ہم فیس بھی کر پائیں، لیکن زرداری تو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، تو پیپلز پارٹی کو تو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مولانا کے جو یہ انکشافات ہیں، اس کا سب سے زیادہ اثر جس پولیٹیکل پارٹی کو پڑے گا وہ مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر بننے جا رہی ہیں، مرکز میں اوپر وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ شہباز شریف کو بھی شاید ان انکشافات کا اتنا فرق نہ پڑے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی، کیونکہ شہباز شریف خود اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا کہتے ہیں، خود ان کا یہ اپنے بارے میں دعویٰ ہے۔
لیکن مریم نواز جس طریقے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر انہوں نے کوشش کی آنے کی، خاص طور پر 2017 کے بعد نواز شریف کے ساتھ مل کر، اور پھر 2019 کے بعد جب نواز شریف لندن گئے، اس کے بعد مریم نواز یہاں بیٹھ کر جس طریقے کی مزاحمتی پالیٹکس کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر گزشتہ سال اکتوبر میں، یعنی اکتوبر 2023 میں نواز شریف کے پاکستان آنے کے بعد یہ مفاہمتی سیاست بالکل ختم، مزاحمتی سیاست ختم کر کے مفاہمتی سیاست اختیار کر لی. تو اب تو ان کے پاس رہی صحیح جو ایک تھوڑا سا ایک فیس سیونگ رہ گئی تھی مسلم لیگ نون کے نواز کیمپ کے پاس، جس کو مریم لیڈ کر رہی تھی، وہ بھی بری طریقے سے ڈیمیج ہوگا. یہ چیز صرف آج کل پرسوں تک نہیں رہے گی، یہ چیز کئی سال تک ہانٹ کرتی رہے گی کہ آپ لوگ تو ایک آرمی چیف کے کہنے پر ایک منتخب حکومت کے خلاف اعلی کار بن گئے تھے، طریقے عدم اعتماد لے آئے تھے. تو یہ چیز نون لیگ کو پنجاب میں مزید نقصان پہنچائے گی. ہم نے دیکھا پنجاب میں نون لیگ پہلے ہی مفاہمت کا جھنڈا اٹھا کر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا اس کو چھوڑ کر نون لیگ الیکشن پر اتری اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن کر. تو نون لیگ کو کتنا زیادہ ڈیمیج ہوا، کتنا زیادہ نقصان ہوا، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرنے کا نتیجہ. دوسری بات پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے اتحاد کی، تو یہ باتیں بھی اب جو ہیں بالکل ہی میرا خیال ہے لوگوں کو شاید بیوقوف سمجھا جاتا ہے کہ کل تک جو ہے مولانا فضل الرحمان عمران خان کو یہودی ایجنٹ اور عمران خان مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتے تھے. یہ باتیں کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ 90s میں نواز شریف بے نظیر کو انڈیا کا ایجنٹ کہتے تھے. یعنی آپ چیک کر سکتے ہیں اس دور کے آرکائیو، انڈین ایجنٹ نرسیما راؤ اس وقت پرائم منسٹر تھے جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی 93 میں. تو نواز شریف اور نون لیگ بے نظیر کو انڈین ایجنٹ کہتے تھے. ان پر یہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے بے نظیر نے 88 میں سکھوں کی جو خالصتانیوں کی فرشتے ہیں وہ دے دی ہیں انڈین گورنمنٹ کو. سیکیورٹی رسک بے نظیر کو کہا جاتا تھا، بے نظیر کے کو الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں نیوکلیر پروگرام سیو نہیں ہے. اب اسی طرح پیپلز پارٹی نون لیگ کے بارے میں نواز شریف کے بارے میں کیا کہتی تھی کہ یہ نواز شریف کے بیٹے ہیں، یہ جنرل ضیاء کے بچے ہیں، یہ جنرل ضیاء کا مشن پورا کرنا چاہتے ہیں، یہ بزنس مین، یہ دکاندار ہیں، یہ دکانداری کرنے آتے ہیں، ان کو پالیٹکس کا نہیں پتا، یہ دکاندار ہیں، اپنا کاروبار کرنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ کرپٹ ہے، ہر چیز میں کمیشن کھاتے ہیں، سڑکوں پہ کمیشن کھاتے ہیں، موٹر پہ کمیشن کھاتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی باقاعدہ الزام لگاتی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا وقت آنے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کس طریقے سے آپس میں بیٹھ کر انہوں نے حکومتیں بھی بنائی. آج جس ایم کیو ایم کی 17 سیٹوں کے دم پر شہباز شریف پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، اس ایم کیو ایم کے بارے میں 2007 میں جب مئی 2007 میں کراچی میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی تھی، اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کراچی کے دورے پر جا رہے تھے تو کراچی میں بہت ظالمانہ طریقے سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا، وکلاء کو جلا دیا گیا تھا اور اس کے پیچھے ایم کیو ایم کا نام لیا جا رہا تھا. اس وقت مسلم لیگ نون نے کئی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی بھی حکومت سازی میں ایم کیو ایم جیسی جماعت کا ساتھ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ایم کیو ایم ایک قاتل اور فاشسٹ جماعت ہے. پھر اسی ایم کیو ایم کے ساتھ 2022 میں بھی اتحاد کیا گیا اور آج بھی اتحاد کرنے جا رہے ہیں. اس طرح کی ایگزامپلز ہمارے پاس بے تحاشا ہے. اس طرح کی ایگزامپلز ہم نے دینی شروع کر دی کہ ماضی کے حریف، ماضی کے دشمن کس طرح دوست بن جاتے ہیں اور آج کے دوست دشمن بن جاتے ہیں. تو وی لاک کی گنجائش ختم ہو جائے گی، پھر یہ رات اور 2-3 دن کی بات بن جائے گی. اس وجہ سے میں 2-3 مثالیں دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کرنا لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. جی کل تو یہ کہتے تھے ایک دوسرے کو، ایسی قطعی طور پر نہیں. اتحاد ہوتا نہیں ہوتا، اس کا فائدہ نہیں ہونا نہ پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی کو کے پی کے میں کوئی ضرورت نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کی سیٹوں کی، ایم پی ایس کی، اور نہ مرکز میں جمعیت علماء اسلام کے جو 4 ایم این اے کامیاب ہوئے ہیں ان کے دم پر پی ٹی آئی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. کوئی ضرورت نہیں یہ اس اتحاد کی، نہ پی ٹی آئی کو، شاید جمعیت علماء اسلام کو ہو. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے پی کے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر کے شاید جو مولانا فضل الرحمان ان کے خاندان پر کرپشن کے بے تحاشا الزامات لگے ہیں، ان کے سمدھی پر نگران حکومت کے دوران جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کے پی کے وسائل کو بیچا، جنگلات کے ٹھیکے بیچے، سڑکوں میں کمیشن کھائے، نوکریاں بیچی، عام بندوں کی نوکریوں کا حق رشوت لے کر دیا گیا. شاید مولانا فضل الرحمان اپنی کھال بچانے کے لیے جو انہوں نے اتنا کچھ لوٹ مار کی ہے اپنے خاندان کی مدد سے، وہ شاید اپنی کھال بچانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کو راضی ہو جائیں. لیکن پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمان کی سیٹوں کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے.
تو بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان کا جو یہ انکشافات ہیں اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں عرصے بلکہ کئی سالوں تک جو ہے وہ موجود رہے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے. ری تھنک ود عمر جاوید. شکریہ.